اور علی فیض صاحب، یہ جو منی میریکل کی ٹرم اب یہ کتنی امپیکٹفل ہے؟ چونکہ یہ آرٹیکل لکھتے ہوئے بہت ریسرچ کی گئی ہوگی، بہت انالیسس کیا گیا ہوگا، پچھلے 1.5 سال اور اس سے پچھلے کے 8-10 سال کے سارے فگر سامنے رکھے گئے ہوں گے پاکستان کے ابھی تک جو انویسٹرز جن کا کانفیڈنس ہے ان سے بھی بات چیت کی گئی ہوگی. تو یہ اب انویسٹرز کے لیے، خاص طور پر انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے یہ کتنا امپیکٹفل ہے اور اب ان کا اعتماد کتنا بڑھے گا پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے؟ جی بہت بہت امپیکٹفل ہے. جیسے آپ نے بالکل بولا کہ ہیڈ لائن میں ایسا ورڈ یوز کرنا، اور آپ کو اس بات پہ پرسپیکٹو میں رکھنا پڑے گا کہ اس وقت انڈیا پوری کوشش کر رہا ہے کہ انٹرنیشنل پریس میں اور انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کے خلاف چیزیں چھپے، اور کچھ اخبارات نے پاکستان کے خلاف بڑے 22 آرٹیکل بھی پبلش کیے. تو اس طرح کے کانٹیکس میں اس ریسپیکٹڈ میں پاکستان کے بارے میں ایسی خبر چھاپنا، اس میں ایسی ہیڈ لائن آنا، اگین دیٹ از آلسو اے میریکل. دوسرا آپ کا پچھلا سوال تھا کہ یہ جب یو ایس پہ جو ٹریڈ کی کتنے زیادہ پہلو ہو سکتا ہے اس میں، تو جب یو ایس کا پریزیڈنٹ سعودی میں جا کر ایک انویسٹمنٹ کانفرنس میں جا کے ایسی بات کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ بڑھے، اور وہ اس نے بولا کہ پاکستان کا پرائم منسٹر اسٹرانگ آدمی ہے اور پاکستان اور انڈیا کے ساتھ ایکویولنس پہ اس نے بات کی، تو آپ دیکھیں اس کا ایک سگنلنگ ویلیو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہ یہ بات اپنے کمرے میں نہیں بیٹھ کے کر رہا تھا، وہ بات ٹویٹر پہ نہیں کر رہا تھا، وہ بات ایک ہال میں بول رہا تھا جس وقت یو ایس سعودی انویسٹمنٹ فورم چل رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ دنیا کے سارے انویسٹرز، دنیا کی ٹاپ کمپنیز کے سی ای اوز اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جس وقت وہ ایک اتنے بڑے پینل پہ پلیٹ فارم پہ بول رہا ہے کہ وی وانٹ ٹو ڈو ٹریڈ ود پاکستان. تو یہ بہت بڑی سکسیس ہے پاکستان کی، اور ہمیں اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بے شک سکسیس اور میریکل جیسی سکسیس تو اللہ ہی انیبل کرتا ہے. تو اب علی فیض صاحب، اس کا مطلب جو اس سے پہلے ہم جس انویسٹمنٹ کا انتظار کر رہے تھے، اگر وہ انویسٹمنٹ کوئی 6 مہینے، سال یا 1.5 سال میں آنی تھی، تو یہ اس آرٹیکل کے بعد، ڈونلڈ ٹرمپ کے ریمارکس کے بعد شاید کچھ ہفتوں کی بات رہ جائے گی. اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا جو منرل سیکٹر تھا اس میں بڑے بڑے ممالک کی، امریکہ سمیت اس میں کینیڈا، سعودی عرب سب کی دلچسپی تھی. تو اب جو ہمارے دیگر سیکٹرز ہیں اس میں بھی پھر انویسٹر مزید آئیں گے اور بڑے ممالک کو بڑی معیشتوں سے آئیں گے انویسٹ کرنے. جی، تو اسٹاک مارکیٹ میں تو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جو ریلی ہوئی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ تھی، اس میں فورن انویسٹرز بھی شامل ہیں. تو ایک تو ادھر آپ ہمیں نظر آ رہا ہے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، میں آپ کو اپنی کانفرنس کا بتا سکتا ہوں کہ نہ صرف مائننگ اور جو تو امپورٹنٹ سیکٹر ہے ہی، پرائیویٹائزیشن پروگرام کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ آیا. ہمارے پرائیویٹائزیشن منسٹر، اگین میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، جس اچھے طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کیا پاکستان کا کیس، پائپ لائن بتائی، ڈفرینٹ سیکٹرز، انرجی ڈسکوز جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن، اس کے بعد انشورنس سیکٹر کی پرائیویٹائزیشن کا جس طرح انہوں نے ڈیٹیل میں پریزنٹیشن دی، نمبرز اور فیکٹ اینڈ فگرز جس پروفیشنلی سے انہوں نے وہ پریزنٹ کیے، اٹ واز اے اسٹینڈ آؤٹ پریزنٹیشن. اور ہمیں اس کے بعد فیڈ بیک آئی ہے کہ انویسٹرز نے کہا کہ ہم پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں ان ڈیلز پہ. سو the government is doing really well, and I think جیسا آپ نے بولا کہ اس وقت دنیا کا کوئی بھی انویسٹر ایسا نہیں ہوگا جو اس وقت پاکستان کو سیریسلی نہ دیکھے. صحیح. اور اب تو ظاہر ہے پاکستان نے ایک بڑی واضح فتح علی فیض صاحب حاصل کر لی، اور دنیا نے بھی، انفیکٹ بھارت نے بھی اس کو اب ایکسیپٹ بھی کر لیا، اس کا اعتراف بھی کر لیا. تو اب یہ جو جس طرح کا ماحول 3-4 دن رہا، جب اس طرح کا ماحول ہوتا ہے تو ایز انویسٹر آپ یہ بتائیے گا کیا فیل ہوتی ہے ایک انویسٹر کی جو کسی ایسے ملک میں، ایسے ریجن میں انویسٹ کرنے جا رہا ہو، وہاں پر اس طرح کے حالات کریٹ ہو جائیں، تو اس وقت کیا تھاٹس آتی ہیں ایک انویسٹر کے مائنڈ میں؟ جی، آپ نے بالکل، جنگ سے بڑی خطرہ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ اور وہ بھی جب انڈیا جیسا بڑا ملک ایک چھوٹے ملک پہ اٹیک کرتا ہے تو ڈر تو یہی ہوتا ہے کہ اب تو آپ کی اکانومی بالکل تباہ ہو جائے گی. مگر جو اس بات ایک بڑی عجیب سی چیز ہوئی کہ جو پاکستان کا رسپانس تھا اور پاکستانیوں کا رسپانس تھا وہ یونیفائڈ تھا. اس میں پاکستان کی حکومت کا ہر سیکشن، پاکستان کے عوام کا ہر سیکشن ایک ہی کانفیڈنس ڈسپلے کر رہا تھا. اس کانفیڈنس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو ہماری اسٹاک مارکیٹ بھی زیادہ نیچے نہیں گئی. تو کیونکہ ہم کانفیڈنٹ تھے، وہی کانفیڈنس کا میسج دنیا بھر کو جا رہا تھا، جس کی وجہ سے باہر کے انویسٹرز بھی وہ کانفیڈنس انہوں نے بھی قائم کیا رکھا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 2 سال پہلے دنیا سمجھ رہی تھی ہم ڈیفالٹ کر جائے گا. اس کا وجہ یہ بھی تھی کہ ہم ایز اے نیشن اور ہم ایز انڈیویجول پاکستانیز، ہمیں خود اپنے اوپر اعتماد ختم ہو گیا تھا. ہم خود جا کے دنیا کو کہہ رہے تھے کہ یار ہم بہت ویک ہیں، ہم پہ ٹرسٹ نہ کرو. اب کیونکہ ہم سارے ڈسپائٹ اتنا بڑا چیلنج تھا، مگر کیونکہ ہم خود کانفیڈنٹ تھے، ہم خود ایک کوآرڈینیٹڈ تھے اور ایک ہی میسج سے سب دنیا کو کہہ رہے تھے کہ پاکستان مینز بزنس اینڈ پاکستان از ہیئر اینڈ پاکستان ول سروائیو.
تو دنیا نے بھی ہماری بات سنی. تو بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے ہماری قوم کے لیے اور ہم سب کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.